یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، یا اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے فارغ کر لے۔ اب عبادت کے لیے فارغ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی نوکری چھوڑ کے، اپنا بزنس چھوڑ کے، اپنی دکان بند کر کے، سب کچھ بند کر کے، فارغ کر کے مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ اس سے مراد یہ نہیں۔ اکثر ہم لوگ جب بھی کبھی دین کے کسی عمل کی بات کرتے ہیں تو ہم بہت سے لوگ ہیں جو غلو کر جاتے ہیں، جو ایگزیجریٹ کر جاتے ہیں کہ بھئی سب کچھ چھوڑ دو، بس اس کام میں لگ جاؤ۔ فارغ کرنے سے کیا مراد ہے کہ اپنے جسم کو بھی اور اپنے دل اور دماغ کو بھی۔ مثال کے طور پہ آپ آفس میں جاب کر رہے ہیں، آپ صبح سے لے کے اپنی جاب میں مصروف ہیں اور ظہر کا وقت آ گیا۔ اب اس وقت کیا کرنا ہے کہ وہی جسم، وہی دل، وہی دماغ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تک دنیا کمانے میں لگا ہوا تھا، اب تم اس کو فارغ کر کے اپنے رب کے سامنے آ جاؤ، اس کو لے آؤ، اپنے جسم کو بھی اللہ کے سامنے حاضر کرو اور اپنے دل اور دماغ کو بھی اللہ کے سامنے حاضر کرو۔ اسی طریقے سے باقی اعمال میں بھی جو بھی اعمال ہیں ان میں اپنے جسم کو اور اپنے دل اور دماغ کو اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کے لیے فارغ کرو۔ جب تم یہ کرو گے کس چیز کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ بندگی کرنے کا۔ جب تم یہ کرو گے تو یہ کوئی بڑا احسان نہیں ہوگا، کیونکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مقصد زندگی بھی ہمارا جو ہے وہ اللہ کی بندگی ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جب تم عبادت کرو گے اور میری بندگی کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دو انعامات کا وعدہ کیا، اور نہ کرنے کے صورت میں اللہ کی طرف سے دو وعیدیں بھی ہیں۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسدک فقرک، جب تم اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے فارغ کرو گے تو پہلی چیز میں کیا کروں گا؟ تمہارے سینے کو غنی کر دوں گا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ تم پہ سے تمہارا فقر بھی دور کر دوں گا۔ اب جب ہم مال کے اعتبار سے کہیں پھنستے ہیں اور مال میں تنگی آ جاتی ہے، مال میں کمی آ جاتی ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے، تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 8 گھنٹے تو کام کرتا ہے تو ایک کام کر، تو 12 گھنٹے کام کیا کر۔ مشورے دینے والے بھی ماشاءاللہ سے ہمارے پاس ایسے ہی ہوتے ہیں نا، کیا ہے؟ تو 8 گھنٹے پہلے کرتا تھا، اب تو 12 گھنٹے کام کیا کر۔ اچھا تو صرف 10 گھنٹے کام کرتا تھا تو شام میں بزنس شروع کر دے، صبح تو جاب کرتا تھا، شام میں بزنس شروع کر دے۔ اب یہ سب چیزیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہیں یا صحیح ہیں، لیکن آپ جب بھی کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو آپ کسی ایسے شخص سے مشورہ لیتے ہیں جو واقعی آپ کے لیے سنسیئر بھی ہو اور اس کا تجربہ بھی ہو اور اس نے وہ چیز کر کے دیکھی ہو کہ واقعی یہ کام کرتی ہے کہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سولوشن دے رہا ہے اس سچویشن کا کہ تمہیں اگر اپنے رزق میں برکت چاہیے، کشادگی چاہیے، تو کیا کرو کہ تم اپنا فوکس تھوڑا سا میری عبادت کی طرف بڑھا دو، بجائے اس کے کہ تم نے 8 گھنٹے کے بجائے جو 10 گھنٹے تم نے کرنے ہیں، 8 گھنٹے کرو تو 1 گھنٹہ اللہ کی بندگی کے اندر لگا دو، اللہ کے دین کے لیے لگا دو، اللہ کے دین کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں لانے کے لیے صرف کر دو۔ جب تم اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے لیے فارغ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں پہلی چیز یہ کہ تمہارے سینے کو غنی کر دوں گا۔ اور یہ سینے کا غنی ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ان لوگوں سے پوچھے جن کے سینوں میں بخل ہے، جن کے سینوں میں ہر وقت مال کی فکر ہے، جن کے سینوں میں ہر وقت اس چیز کی ٹینشن ہے کہ پتہ نہیں میرا مال کہیں کم نہ ہو جائے۔ ان کو یہ ٹینشن لگی رہتی ہے کہ کہیں آگے جا کے پتہ نہیں کیا ہوگا، ان کو یہ ٹینشن لگی رہتی ہے میرا مال چوری نہ ہو جائے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں یہ کیفیت ہوتی ہے، ان کی آپ زندگیوں کا اگر جائزہ لیں، ان سے پوچھیں تو ایسی خوف والی کیفیت میں ہوتے ہیں، ہر وقت اس کیفیت میں لگے رہتے ہیں۔ اور چونکہ یہ ایموشنز جو ہیں، اس کا تعلق ایموشنز سے، ہمارے جذبات ہیں، جذبات کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں۔ تو جب اللہ کے قبضے میں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے فارغ کرو تو میں تمہارے ان جذبات کو تو نکال دوں گا، تمہارے دل کو غنی کر دوں گا، تمہارا سینہ غنی ہو جائے گا، تمہیں سکون آ جائے گا، تمہارے اندر سے بخل نکل جائے گا، پھر تمہیں یہ ٹینشن اور فکر ختم ہو جائے گی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ظاہری طور پہ بھی میں تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا۔ تمہارا فقر دور کرنے سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ میں تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا۔ تم یہ سمجھتے تھے کہ جس شخص کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا تھا، جس جاب کی وجہ سے رزق مل رہا تھا، تمہارے کسی بزنس کی وجہ سے رزق مل رہا تھا، یہ تمام اسباب ہیں، تو ان کے اوپر ڈیپینڈنسی تمہاری بہت زیادہ تھی اور تمہیں لگتا تھا کہ یہ شخص اگر چلا گیا، میرا جو باس ہے وہ بہت اچھا ہے، جس دن میرا باس کمپنی سے چلا جائے گا تو بس میری تو چھٹی ہو جائے گی۔ تو کیا ہے، تمہاری جو ڈیپینڈنسی تھی
अपने बॉस पे थी, तो मैं तुम्हें इस चीज से भी बेनियाज कर दूंगा। अब चाहे कोई भी तुम्हारा बॉस हो, चाहे तुम किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो या तुम कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ये फैसले मेरे हाथ में है कि मैं तुम्हारा फकर तुमसे दूर कर दूंगा, तुम्हें इस चीज की भी टेंशन नहीं रहेगी। तो दो चीजें क्या होगी कि बंदगी करो, अल्लाह ताला तुम्हारे सीने को गनी कर देगा, और दूसरा काम क्या करेगा, तुमसे तुम्हारा फकर भी दूर कर देगा। अब ना करने के ऊपर, ना करने पे अल्लाह ने दो वईदें भी बताई हैं कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे, वइन ला तफ़अल, अगर ये काम नहीं करोगे तो फिर मैं क्या करूंगा, मला तो यदई का शुगलन, मैं तुम्हारे हाथों को मसरूफ कर दूंगा, मशगूल कर दूंगा, तुम्हें दुनिया में फंसा दूंगा, तुम दुनिया में भाग दौड़ करते रहोगे, और इस चक्कर में तुम भाग दौड़ करते रहोगे, तुम्हारा फकर दूर होगा। लेकिन अगली बात अल्लाह ताला ने क्या बता दी, मला तो यदई का शुगलन वलम असुद्दा का फकरक, ये सब जो तुम असबाब अपना भी लोगे तो तुम्हारा फकर तुमसे दूर नहीं होने वाला, तुम्हारा फकर तुमसे दूर नहीं होने वाला। तुम अपने प्लानिंग के मुताबिक चलना शुरू हो जाओगे, अपनी स्टडी चलाना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि ये सब करने के बाद तुम्हारा फकर तुमसे दूर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तुम्हारा फकर वहीं का वहीं रहेगा, और तुम भाग दौड़ भी करते रहोगे, तो काम भी बढ़ गया, वक्त भी ज्यादा लगाना शुरू कर दिया, दिल के अंदर खौफ भी वहीं पे रहा, दिल के अंदर बुखल भी वहीं पे रहा, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो सब वक्त बढ़ाने के बावजूद भी आपकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। तो इसलिए अगर रिस्क में बरकत चाहिए तो अपने जॉब जरूर करें, बिजनेस भी करें, दुकान भी चलाएं, अपने सब मामलात को रखना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी में से कुछ वक्त एक्स्ट्रा अल्लाह की बंदगी पे लगाएं। नमाज पढ़ें, नमाज का जब वक्त है तो नमाज पे फोकस करें। ना सिर्फ नमाज पढ़नी है, बल्कि कैसी नमाज पढ़नी है, अकीमिस्सलात लिज़िक्र, ऐसी नमाज पढ़ो कि मेरी याद वाली नमाज हो, कि जब नमाज पे खड़े हो तो फिर अल्लाह याद हो। उस वक्त तुम्हारे दिमाग में ऑफिस नहीं चलना चाहिए, उस वक्त तुम्हारे दिमाग में अपने कस्टमर्स नहीं होने चाहिए, उस वक्त तुम्हारे दिमाग में आलू गोश्त, टिंडे सब्जी, ऑल ऑफ दोस थिंग्स वो नहीं होने चाहिए। बच्चों का क्या होगा, बच्चे कब आएंगे, बच्चे किधर जाएंगे, वो सारी फिक्रें लेके, तो फारिग करने से मुराद है कि अपने दिल और दिमाग को अल्लाह की बंदगी के लिए फारिग करना है, कि दिल और दिमाग को भी खाली करना है, उस वक्त सिर्फ अल्लाह को याद करना है। तो जब तुम ये सब करोगे तो अल्लाह ताला क्या कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सीने को गनी भी कर दूंगा और तुम्हारा फकर भी तुमसे दूर कर दूंगा।